السلام علیکم۔ السلام جی جی اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم۔ جی اللہ کا شکر۔ میں نا آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ کیا حمد کو مجازی خدا کہنا غلط ہے؟ کس کو؟ شوہر کو جی مجازی خدا کہنا مجازی صحیح نہیں؟ خدا؟ جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا دیکھیں، پہلے تو میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، مسئلہ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد جو تھوڑی سی بات ہے وہ بھی کر لیں گے۔ خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدا اس کو کہتے ہیں جو واجب الوجود ہو، جو خود ہی سے ہو نا، تو یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو خدا کہا جاتا ہے فارسی زبان کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے ہمارے نزدیک یا خدا کہنا بھی جائز ہے، یا خدا وندے تعالیٰ، خدا باری تعالیٰ، ایسے جو بھی لفظ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب شوہر جو ہے وہ تو ایک انسان ہے، مخلوق ہے، فانی ہے، واجب الوجود تو نہیں ہے وہ، اور تو لہٰذا اس بنا پر اور جو خدا ہوتا ہے وہ خدائے حقیقی ہی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی مجازی وغیرہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اللہ حقیقی ہے ایک اللہ مجازی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی مجازی وغیرہ نہیں ہے۔ تو شوہر ہے، اور جیسے بیوی ہے، شوہر ہے، والد ہے، والدہ ہیں، اور دیکھیں والد اور والدہ کے تو زیادہ حقوق ہیں، یعنی اگر صرف یہ ہے نا کہ بھئی ان کی عبادت نہیں کرنی، اور وہ اگر شرک کے لیے کہیں تو ان کا یہ کہنا نہیں ماننا۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے نا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تمہیں شرک کے لیے مجبور کریں تو اس پر پھر ان کی اتباع نہیں کرنی، اطاعت نہیں کرنی، باقی بہت سارے معاملات میں آپ نے کر لینی۔ ہاں گناہ کبیرہ کے لیے بھی اگر حکم دیں تو وہ بھی نہیں کرنی، کیوں؟ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ ایک ماں یا باپ کہے کہ شراب پیو، جوا کھیلو، تو اب یہ گناہ کبیرہ، نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، روزہ نہ رکھو، تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ ضمناً میں عرض کر رہا ہوں، تو ان کو بھی وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو تو یہاں پہ ہمارے ہاں ایک عرف میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ جی شوہر مجازی خدا ہے، اور میرے خیال میں اس حدیث سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت کو غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں ایک بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس بنا پر یعنی حکم تو دین نہیں دیا نا، یہ تو نہیں کہا کہ کرے، یہ تو فرما برداری اور اطاعت کے لیے تھا۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، اور مجھے نہیں پتا، میں اس کا سورس پتہ کروں گا کہ بھئی یہ بات کہاں سے شروع ہوئی، کہ کدھر سے یہ اردو زبان میں آ گیا کہ جی شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، تو اس کو مجازی خدا کہنا بھی نہیں چاہیے، اور ٹھیک ہے؟ اور یہ لفظ لگتا ہے مردوں نے ایجاد کیا ہے تاکہ عورتوں کو اپنا تابع کیا جائے، اور تو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ باقی ہاں الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں، ایک طرح سے ان کی ایک وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اللہ کہتا ہے مردوں کا عورتوں پہ ایک درجہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ وہ ساری جو معاملات ہیں گھر کے، زندگی کے، وہ ان میں اس کو تھوڑی سی فوقیت حاصل ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ گھر کے اندر کسی کے پاس تو ڈیسیجن کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، پاور ہونی چاہیے، اور فیصلہ کرنے کی نا، اور پھر اس ڈیسیجن پر عمل کرنے کی بھی، لیکن ڈیسیجن کرے گا کون؟ بھئی کسی نے اطاعت کرنی ہے نا، تو اس لیے بہت سارے معاملات کے اندر جیسے آپ امیر بناتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر ایک ذمہ دار بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ نگہبان بنایا ہے، آپ سمجھ لیں معاملات کو منتظم بنایا ہے، معاملات کو حل کرنے والا بنایا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ہے، تو مجازی خدا نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟